وقال في موضع آخر وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا۔ محترم اساتذہ کرام اور معزز سامعین عزیز ساتھیوں، آج اس بزم بہار میں مسیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ میری باتوں کو غور سنا جائے۔ جب اسلام فاران کی چوٹی سے پھیلنا شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روشنی سے دنیا والوں کو منور کرنے لگے تو باطل پرستوں میں گلی مچ گئی اور ساری قوت و طاقت، دل و دماغ نوری اسلام کو بجھانے میں صرف کرنے لگے۔ راستے میں کانٹے بچھا کر، پتھروں سے دبا کر، تپتی ہوئی زمین پر سلا کر، آگ کے انگاروں پر لٹا کر، پھانسی کے پنجوں پر چڑھا کر، گھر بار اجاڑ کر پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبانے کی کوشش کرنے لگے، مگر آپ کی آواز روز بروز بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ حضرات گرامی، سن 7 نبی محرم الحرام کا مہینہ تھا کہ مکہ کے تمام لیڈروں نے مل کر ایک میٹنگ کی۔ ابو جہل نے پوری قوم کو للکارا کہ اے غیور عربو، جس کو ہم بچے کا کھیل سمجھ رہے تھے، وہ آج ہمارے دین اور عزت و آبرو کے لیے طوفان بن چکا ہے۔ جس دین کا چرچا محمد کر رہے تھے، ان کے ماننے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، ہمارے علماء کی توہین کی جا رہی ہے۔ اس لیے اے عرب کے بہادروں، اب پوری طاقت سے آگے بڑھو، ورنہ وہ دن دور نہیں ہے کہ مکہ سے ذلیل و خوار ہو کر نکلنا پڑے گا۔ ابو جہل کی تقریر نے پوری قوم کو گرما دیا، طرح طرح کی تدبیریں پیش کی گئی۔ بڑی دیر کے بعد یہ ہولناک تدبیر پاس ہوئی کہ محمد اور ان کے ماننے والوں کا بالکل بائیکاٹ کر دیا جائے، ان سے خرید و فروخت، سلام و کلام، لین دین بالکل بند کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک عہد نامہ لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا گیا۔ یہ پوری قوم کا فیصلہ تھا، اس کے خلاف کرنے کا کسی کو اختیار نہ تھا، کسی کی مجال نہ تھی۔ مسلمانوں کو شعب ابی طالب میں بند کر دیا گیا، راستے میں پہرے بیٹھا دیے گئے۔ مسلمانوں نے بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں سب تھیں۔ کھانے کا سامان دھیرے دھیرے ختم ہو گیا، راستے میں پہرے بیٹھا دیے گئے۔ مسلمانوں میں بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں سب تھیں۔ جوان بھوک سے تڑپنے لگے، پھول جیسے بچے ماں کی گود میں تڑپنے لگے۔ اس گھاٹی کا سب سے چھوٹا بچہ عقیل اچانک اپنی آنکھیں کھول کر کہتا ہے، ماں میں بھوک سے مر جاؤں گا، مجھ کو بچاؤ ورنہ میں مر جاؤں گا۔ ماں کی ضد کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے، وہ بے تحاشا اپنا سر زمین پر پٹکنے لگتی ہے، سر پھٹ جاتا ہے۔ لوگ سنبھالتے ہیں اور وہ یہ کہتی رہتی ہے، مجھ کو چھوڑ دو، میں اپنے لفظ جگر سے پہلے مرنا چاہتی ہوں۔ حضرات گرامی، قربان جائیے ان مسلمانوں پر جن کی زبان پر کوئی شکایت نہیں تھی۔ مسلمانوں کی خستہ حالت دیکھ کر کفار کہنا لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے، مسلمانوں کیوں تم اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ کر حالات کو برباد ہو رہے ہو؟ تم اب بھی محمد کا ساتھ چھوڑ دو تو ہم تم پر سے ساری پابندیاں ہٹا لیں گے۔ مگر مسلمانوں نے جواب دیا، اے کفار سن لو، ہم حق پا چکے ہیں، ہم دربار محمد میں قرار محمد کھل چکے ہیں، ہم پر اسرار محمد کھل چکے ہیں، انوار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیضیاب ہو چکے ہیں، گفتار محمد نے ہمیں محو کر دیا ہے، لہذا ہم طوفان سے ٹکرا سکتے ہیں، ہم خون کا دریا بہا سکتے ہیں، ہم آپ کی بستر پر سو سکتے ہیں، ہم بھوک سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ سکتے ہیں، مگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار نہیں کر سکتے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ذرا سوچیے تو صحیح، کیسی سنگین گھڑی تھی، کتنا بھیانک منظر تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے منہ نہ موڑا۔ آج ہم بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، اس لیے سن لیجئے، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں،
زکات دیتے ہیں تب تو واقعی ہمارے وعدے سچے ہیں، ورنہ ہمارا وعدہ باطل اور بیکار ہے۔ پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں ہیں پکی تو کچے ہیں نمازی۔ بھلا بتائیے کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کتنے مصائب و آلام برداشت کیے؟ کیا وہ کمزور تھے؟ کیا وہ بے بس تھے؟ ہرگز نہیں۔ ارے وہ تو عرش و فرش کے، لوح و قلم کے، شجر و حجر کے، ارض و سما کے، جن و بشر کے، خشک و تر کے رسول ہادی بن کر آئے تھے، اور جو شخص رسول ہادی بن کر آتا ہے اللہ رب العزت اس کو پورا قادر بنا کر بھیجتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی قوت و طاقت تھی کہ اگر آپ صرف اشارہ کر دیتے تو پورا مکہ ہلاک و برباد ہو جاتا، پورے مکہ والوں پر پتھر برس جاتا۔ بہرکیف فقیر اور ان کے والد کو دیکھ کر پورے مکہ میں کوہرام مچ گیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے ہوئے تھے۔ ابو طالب آتے ہیں اور کہتے ہیں اے بھتیجے اب برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، اب تلوار چلانے کی اجازت دو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا کہ آج انشاءاللہ اس گھاٹی سے باہر نکل جائیں گے۔ مسلمان پورے 3 سال کے بعد اس دین و دنیا کو سلامت دے کر اس گھاٹی سے باہر آ گئے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، بہت کچھ کرنے کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس کا مذاق اڑا